جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان بول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور اس وقت میں موجود ہوں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں، اور شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہی اجلاس جو ہے وہ بالآخر یہاں پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس میں پاکستان سمیت 10 ممالک کے جو سربراہان مملکت تھے انہوں نے شرکت کی ہے، اور مختلف جو معاہدے تھے، مختلف جو تجاویز تھی وہ زیر غور آئی ہیں۔ 2 روز تک یہ اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جاری رہا، اور اس اجلاس کے لیے بڑے زبردست انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اور اس اجلاس کے اندر قازقستان اور اس کے ساتھ بیلاروس، ازبکستان، قازقستان، انڈیا، تاجکستان، ایران، رشیا، چائنا اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور اس کی میزبانی جو ہے وہ پاکستان کا رہا تھا۔ اور پاکستان کے سر یہ سرا سجا ہے کہ پاکستان نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہی اجلاس تھا، اس اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کی ہے، اور بڑے زبردست انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں۔ اور تمام جو سربراہان مملکت تھے ان کے استقبال کے لیے بھی بڑے زبردست انتظامات جو وہ کیے گئے ہیں، اور یہ باہر کے مناظر ہیں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر کے، اور آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسے جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر بھی بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ممالک جو ہیں جو اس سربراہی کانفرنس کے اندر شریک ہوئے ہیں، ان کے یہاں پر یہ جو بینرز تھے یہ یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ 2017 میں اس کا ممبر بنا تھا، اور اسی طرح قازقستان 2001 میں، اور بیلاروس جو ہے وہ 2024 میں، ازبکستان جو ہے وہ 2001 میں اس کا ممبر بنا تھا، جبکہ تاجکستان بھی 2001 کے اندر اس کا ممبر بنا تھا، اور جو روس ہے وہ بھی 2001 میں اس کا ممبر بنا تھا، جو ایران ہے وہ 2023 میں، جبکہ چائنا 2001 میں اس کا ممبر بنا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ 2017 میں اس کا ممبر بنا تھا۔ یہ بڑا زبردست یہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس تھا وہ یہاں پر منعقد ہوا ہے، اور اس کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور یہ میری لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں گے جو چینلز کی گاڑیاں ہیں وہ DSNGs کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لائیو کوریج کے لیے گاڑیوں کو جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے۔ اور یہ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر جو ہے اس کے باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سربراہی اجلاس کے اندر جو بھارتی وزیر خارجہ تھے جے شنکر، انہوں نے بھی اس پر جو وہ شرکت کی ہے، اور تمام جو تجاویز تھی وہ زیر غور آئی ہیں، اور تمام ممالک کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی صدارت پر جو ہے وہ مبارکباد پیش کی گئی ہے، اور اس بات کا بھی جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک میں جو یک طرفہ پابندیوں کا جو معاملہ ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی جو قوانین ہیں، بنیادی قوانین ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا یہ یک طرفہ جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو بھارت ہے، بھارت نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے، اور جے شنکر جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جس طرح دہشت گردی کا سامنا ہے پاکستان کو، اسی طرح بھارت کو بھی دہشت گردی کا کافی عرصے تک جو وہ سامنا رہا ہے۔ تمام ممالک کے جو سربراہان مملکت تھے انہوں نے اپنا جو موقف تھا وہ اس اجلاس میں سامنے رکھا، اور چونکہ یہ اجلاس جو ہے اس کی صدارت پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف وہ کر رہے تھے، اور آئندہ برس یہ اجلاس جو ہے وہ 2025 میں ہوگا، اور اس کی صدارت جو ہے وہ روس کرے گا۔ اور اب یہ سربراہی جو ہے وہ روس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ 2 روز تک یہ اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جاری رہا ہے، اور اس کے اندر جو استقبال کیے گئے تھے اسلام آباد کے اندر استقبال کے حوالے سے جو تیاریاں تھیں وہ مکمل کی گئی تھی۔ سارے اسلام آباد کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو وہ سجایا گیا تھا۔ نور خان ایئر بیس سے تمام مہمانوں کو VVIP پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے سخت سیکیورٹی حصار کے اندر نور خان ایئر بیس سے براستہ ہائی وے ایکسپریس اور سرینا چوک سے گزار کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچایا گیا ہے۔ جو ڈپلومیٹس تھے ان کے لیے بھی زبردست انتظامات کیے گئے، اور ان کے لیے ہدایات بھی جاری کی گئی تھی کہ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ باہر نہیں نکل سکیں گے، لیکن جو اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال تھی، ریڈ زون جو ہے وہ مکمل طور پر جو وہ سیل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح راولپنڈی سے اسلام آباد کے جو کنیکٹنگ پوائنٹس تھے انہیں بھی سیل کیا گیا تھا، جبکہ اسلام آباد کی جو مین شاہراہیں تھیں ان کو سیل کر کے جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ پاک فوج کے سپرد تھے۔ 5 اکتوبر سے یہ تمام تر جو تیاریاں تھیں یہ پاک فوج کے سپرد کی گئی تھی، اور کل تک یہ سیکیورٹی چارج جو ہے یہ پاک فوج کے سپرد رہے گا، اور اس کے بعد اٹک راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر رینجرز کے جو دستے تعینات کیے گئے تھے کل شام ان دستوں کو بھی واپس بھجوا دیا جائے گا۔ 1250 کے قریب اسلام آباد کی نفری جو وہ تعینات کی گئی تھی۔ اسی طرح راولپنڈی کے اندر 3500 سے زائد جوان جو ہے ان کو تعینات کیا گیا تھا۔
یہ انٹری پوائنٹ تھا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حساس اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. اسلام آباد پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر موجود ہے. واک تھرو گیٹ یہاں پر نصب کیے گئے ہیں، اور آپ انٹری پوائنٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑا زبردست لوگو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے، SCO اسلام آباد 2024، اور تمام جو ممالک تھے ان کے حوالے سے یہاں پر جو تیاریاں تھیں وہ کی گئی تھی. تمام ممالک کے جو پرچم ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ اسلام آباد کے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں کیے گئے تھے، اور اس حوالے سے جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو معاہدے تھے ان کی مزید پیش رفت کے حوالے سے بھی جو وہ گفتگو کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کے درمیان جو سرمایہ کاری اس وقت چل رہی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹا بینک جو ہے وہ بنانے پر زور دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایک ہی جو فارمولا ہے ون ارتھ ون فیملی کے حوالے سے، اور کہ اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ تمام ممالک کو چلنا پڑے گا. اور اس اجلاس کے اندر شرکت کرنے والے جو سربراہان مملکت تھے انہوں نے اپنا اپنا موقف جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر پیش کیا، اور آئندہ برس یہ اجلاس جو ہے وہ روس کے اندر ہوگا. اور اس اجلاس کو کور کرنے کے لیے پاکستانی جو میڈیا تھی پرسنز تھے ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی. انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ تھے وہ یہاں پر موجود تھے. اب یہ اجلاس جو ہے یہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ برس اس کی صدارت جو ہے وہ روس کرے گا، اور تمام رکن ممالک جو سربراہان مملکت ہیں جو ان کے ممبران ہیں وہ آئندہ برس روس میں اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے. 2 روزہ یہ اجلاس تھا جو اسلام آباد کے اندر اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور تمام ممالک کی جانب سے یہ کامیاب اجلاس پر جو پاکستانی حکام ہے، جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کو مبارکباد دی گئی ہے. اور اب چونکہ یہ اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو راستوں کی بندش کے حوالے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا، راستوں کی بندش کا معاملہ جو ہے وہ اب حل ہو جائے گا. اور چونکہ یہ 30واں اجلاس تھا سربراہان مملکت کا جو جس کی صدارت جو ہے وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، اور یہ سہرا جو ہے وہ پاکستان کے سر سجا، اور اس سے ایک سافٹ امیج جو ہے پاکستان کا وہ پوری دنیا کے سامنے جائے گا. اور مزید بھی چیزیں اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کروں گا. اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد.